السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں بات مکمل کی تھی اپنی کہ فرض رکعتوں کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا اور ایک حدیث کے مطابق 10 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بہشت میں اس کے لیے جگہ گھر بنا دے گا۔ اب آپ بڑے غور سے اس ویڈیو کو سمجھنا ہے آپ نے کہ ہم نے یہ وہ رکعتیں ہیں جو کم از کم ہے کہ نماز میں ہم نے 5 نمازوں میں کم از کم کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ہمیں اسلام نے کم از کم رکعتیں بتا دی ہیں، فرض یہ ہیں، سنتیں ہیں، اس کے بعد نوافل ہیں، وہ آپ جتنے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے وہ 17 رکعتیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں الگ رکھنی ہیں۔ اب ہم پہلے 12 رکعتیں پوری کرتے ہیں کہ 12 رکعتیں کیسے بنتی ہیں۔ 2 رکعت اللہ کے نبی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے جایا کرتے تھے، اور یہی جتنی ہیں یہ 12 یہ گھر میں آپ کوشش کریں پڑھیں، لیکن مسجد میں پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2 رکعت فجر کی فرض سے پہلے، اور ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں یہ مجھے دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ سوچیں، دنیا کو اگر آپ اس دنیا کے پیچھے یہ انسان آج سارا کچھ کرتا پھر رہا ہے تو اس دنیا کے زیادہ جو ویلیویبل ہیں اللہ کے ہاں یہ 2 سنتیں ہیں۔ تو فرض کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے کہ فرض کی ویلیو کیا ہوگی۔ تو 2 فرض سنتیں ہو گئیں فجر کی۔ پھر آ جائیں ظہر میں فرض نماز سے پہلے 4 سنتیں کتنی ہو گئیں؟ 2 صبح کی اور 4 یہ 6۔ پھر فرض نماز کے بعد 2 سنتیں کتنی ہو گئیں؟ 8۔ تو ظہر میں ہم نے پڑھی ہیں 6 سنتیں، 4 فرض سے پہلے اور 2 فرض کے بعد، اور 2 ہم نے فجر میں پڑھی، کتنی ہو گئیں؟ 8 سنتیں ہو گئیں۔ عصر میں نہیں ہے، مغرب میں اللہ کے نبی گھر میں نماز پڑھا کے جب آتے تھے پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ 2 رکعتیں یہ ہو گئیں، کتنی ہو گئیں؟ 8 اور 2 10۔ پھر اللہ کے نبی جب عشاء کی نماز پڑھا کے آتے تھے، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں آ کے اللہ کے نبی پھر 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یہ ہو گئی 12 رکعتیں۔ جس شخص کی یہ 12 رکعتیں ڈیلی روٹین میں پوری ہوں گی فرض کے علاوہ، اس کے لیے اللہ کے نبی کی بشارت موجود ہے کہ اس کے لیے بہشت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اسی طرح 10 رکعتیں کیسے بنتی ہیں؟ 10 رکعتیں بننے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 فجر کی، اب آپ ظہر میں آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ فرض سے پہلے 2 پڑھیں گے۔ آپ کے پاس ٹائم کم تھا فرض نماز، کیونکہ جب فرض نماز شروع ہو جاتی ہے تو پیچھے آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، فرض سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، سنتوں کے جتنے مرضی اس کا ویلیو بتا دی جائے لیکن فرض سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو فرض سے پہلے آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو 2 پڑھیں آپ، اور پھر فرض کے بعد 2 پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس فرض سے پہلے ٹائم نہیں تھا تو پھر فرض نماز کے ظہر کی 4 پڑھنے، جو فرض پڑھنے، اس کے بعد آپ نے 2 کر کے 4 پڑھنی ہیں، یعنی کہ ظہر کی نماز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل رکعتیں کم از کم ہم نے 8 پڑھنی ہیں، 4 فرض اور 4 ہماری سنتیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں تو اللہ کے نبی کا معمول 10 کا تھا، 10 اور 8 سے کم اللہ کے نبی نے کبھی نہیں پڑھی ظہر کی۔ تو اچھا، تو سنتوں کی بات ہم کر رہے ہیں، 2 فرض ہو گئے، سنتیں ہو گئی فجر کی، اور 4 ہو گئی ہماری ظہر کی۔ عصر کی نہیں ہے، مغرب کی 2 ہو گئیں، کتنی ہو گئیں؟ 4 2 6 2 8، اور 2 عشاء کی 10۔ یہ بن گئی آپ کی 10 سنتیں۔ ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کی یہی خوشخبری موجود ہے کہ جو شخص ان 10 رکعتوں کو پورا رکھے گا ایک دن میں فرض کے علاوہ، اس کے لیے بھی بہشت میں، جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ اب آپ 12 رکعتیں ہیں یا 10 رکعتیں ہیں، اس حساب سے اپنی نمازوں کی جو رکعات ہیں ان کو کاؤنٹ کر لیجئے۔ فجر کی کتنی بن گئیں؟ 4 رکعتیں ہو گئیں، آپ میکسیمم جو ہے اس کی 4 پڑھیں، تو اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد آپ پھر پڑھنا شروع ہو جائیں، آپ پڑھتے جائیں جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، نو پرابلم۔ ظہر کی کتنی رکعتیں بن گئیں؟ 4 پہلے سنتیں ہو گئیں، پھر 4 فرض ہو گئے، اور 2 اس کے بعد میں ہو گئیں، 10۔ کم از کم آپ 10 پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے
تو پھر آپ پڑھی جائیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن یہی بنا لینا کہ بھئی 12 ہی پڑھنی ہے ہم نے، تو یہ ثابت نہیں ہے چیز۔ جو ثابت شدہ ہے میں حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اوپر مینشن بھی ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح عصر جو ہے اس کی یہ 4 ہیں۔ اس کے پہلے 4 رکعتیں موجود ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی کا معمول غیر موقدہ ہیں وہ، تو اس کی الگ سے فضیلت موجود ہے، وہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے ہر نماز کے ساتھ ساتھ علیحدہ علیحدہ۔ تو مغرب کی پھر کتنی ہوگی کم از کم جو ہم نے پڑھنی ہے؟ 3 تو فرض پڑھنے ہیں اور 2 اللہ کے نبی اور پڑھا کرتے تھے، یہ ہو گئی آپ کی کتنی؟ 5 رکعتیں۔ تو کم از کم مغرب کی آپ نے 5 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو ابھی ہم کم از کم کی بات کر رہے ہیں، تو عصر کی کم از کم کتنی ہوگی؟ 4۔ مغرب کی کم از کم کتنی ہوگی؟ 5۔ عشاء کی اللہ کے نبی کا کیا معمول تھا کہ 4 فرض پڑھتے تھے آپ، 2 آپ گھر میں آ کے پڑھتے تھے، اور پھر ساتھ میں وطر پڑھا کرتے تھے۔ وطر جو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ تہجد پڑھا کرتے تھے، جو ہم نبی ہوتے ہیں ان پہ تہجد فرض ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی 9 رکعتیں پڑھا کرتے تھے یا 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو 9 میں 8 یا 10 آپ کے یہ تہجد کی رکعات ہوتی تھیں 2 کر کے، پھر 1 رکعت آپ وطر کا پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو 7 رکعتیں کم از کم عشاء کی ہیں۔ تو یہ وہ کم از کم رکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ان رکعتوں کو ہی پورا کر لے تو اس کے فرض بھی پورے ہو رہے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت جو ہے وہ بھی مل رہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ٹوٹل ایک نماز جو ہم پہ فرض ہے وہ 17 رکعتیں ہیں، اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ عشاء کی اکیلی 17 رکعتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ بھی یار 17 رکعتیں پڑھنی ہے نے، وہ تو ویسے ہی پریشان ہو جائے گا کہ بھی میرے سے تو 24 گھنٹے میں 17 نہیں پڑھی جا رہی تھی، تھے کہ نماز میں 17 پڑھنی ہے۔ تو اس لیے دین اسلام ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ اس کو صحیح سمجھ کے حدیثوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دین اسلام کتنا آسان ہے اور ہمیں کتنا مشکل کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سنت کے مطابق نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔